السلام علیکم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو ارسرات چینل پہ خوش آمدید۔ آج کا جو موضوع ہے وہ احد کے بارے میں ہے، جو جنگ ہوئی، اور اس پر جو ہے ہم آج بھی بات کریں گے۔ جنگی بدر میں شکست کھا جانے کے بعد قریش مکہ جو تھے ان کے دل میں آتش انتقام تھا، اور انتقام کی آگ وہ اتنی تیزی سے بھڑک رہی تھی کہ انہوں نے اپنی پوری قوت اور ساز و سامان کے ساتھ دوسرے حملے کی تیاری جو وہ شروع کر دی تھی، اور شوال سن 3 ہجری میں مدینہ کی طرف وہ آ گئے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے یہ سوچا کہ شہر کے اندر پناہ گزین ہو کر مقابلہ کیا جائے، لیکن بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ میدان میں باہر نکل کر جنگ کی جائے۔ چنانچہ مدینہ سے قریب 1.5 میل باہر کوہ احد کے دامن میں دونوں لشکروں کے جو ہے وہ آمنا سامنا ہوا، اور مسلمانوں کے لشکر میں ایک جماعت منافقین جو تھی وہ مدینہ کی تھی، انہوں نے عین میدان جنگ میں دھوکہ دے دیا اور مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ اس پر بھی مسلمانوں کے لشکر نے مخالفین کو شکست دے دی، لیکن عین اس وقت ان کے 3 اندازوں کے ایک دستے نے ایک غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ لیکن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور ہمت سے دوبارہ فتح حاصل ہو گئی، اور قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں اس جنگ کا جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ احد کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن جس جنگ کا ذکر ان آیات میں آیا ہے، تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ احد کے مقام پر لڑی گئی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں کہ کس مقام پر کس جگہ جو ہے وہ ذکر آیا ہے احد کا۔ تو جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کمانڈر ہوتے تھے، یہ ذکر ہے۔ پھر مقابلے کی سختی کا اس سے اندازہ لگ سکتا ہے، مسلمانوں کے 2 گروہ کے بھی دل دہل گئے۔ پھر ملائکہ کے ذریعے مدد ہوئی۔ یہ ملائکہ یعنی وہ قوتیں جو قوانین خداوندی کو بروئے کار لاتی ہیں، اور اس مقامات پر دیگر مقامات پر بھی مراد وہ نفسیاتی تبدیلیاں ہیں جو اپنے مسلک کی صداقت پہ یقین محکم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور جس کا نتیجہ طمانینت قلب ہوتا ہے، جو فتح کے لیے بنیادی شرط ہے۔ یعنی آپ کے دل جو ہے اس میں سکون ہو، اطمینان ہو، تو ہی آپ کو کامیابی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ پھر استقامت اور قوانین پابندی تقویٰ یہ کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ جنگیں خدا کے قوانین کے مطابق ہوتی ہیں، اور اس لیے ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ خدا کے اذن سے ہوتی تھیں۔ پھر آگے ایک اور آیت میں ذکر ہے کہ باہمی جھگڑنے سے اور کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی سے فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور بلند حوصلگی کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا قرآن میں۔ پھر منافقین کی حالت کا بھی ذکر کیا گیا، اور جن مسلمانوں سے لغزش ہو گئی تھی ان کی معافی، کیونکہ انہوں نے فوراً ہی اس کی تلافی کر دی تھی، اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے۔ پھر مومنین سے تاکید کہ وہ ہمت نہ ہارا کریں اور منافقین کی باتوں پر کان نہ دھرا کریں، کیونکہ خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے نکلنے والے میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں یا ویسے ہی وفات پا جائیں تو خدا کے ہاں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ قرآن کریم میں اس طرح جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ پھر جنگ احد میں جس قدر تمہارا نقصان ہوا، یعنی اس جنگ میں تمہارا جو نقصان ہوا اس سے کہیں زیادہ نقصان تمہیں جنگ بدر میں ہوا تھا، اور بدر میں دشمنوں کو پہنچا چکے تھے۔ پھر اس میں افسوس کون سی بات ہے، یعنی کہ آپ نے بدر کے میدان پر جن لوگوں کو شکست دی تھی وہ اس سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا کتنا نقصان ہوا۔ پھر اس میں افسوس کرنے کی کیا بات ہے، یعنی مسلمانوں سے کہا گیا کہ اس میں افسوس نہ کرو۔ پھر یہ بھی یاد رکھو کہ یہ نقصان خود تمہارے اپنے ہاتھوں کا لایا ہوا تھا، تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا۔ یعنی قانون مکافات عمل جو ہے خدا کا وہ اٹل ہے، اور اس میں جو بھی آپ کام کرو گے، جیسا کرو گے، اس کا نتیجہ آپ پالو گے۔ پھر اس نقصان سے ایک فائدہ یہ بھی ہوا، اور وہ یہ کہ منافق اور سچے مومن نکھر کر سامنے آ گئے۔ یعنی جو منافقین تھے وہ الگ پتہ چل گئے، اور کفار جو ہے ان کا جو ہے وہ پتہ چل گیا، مومنین کا الگ پتہ چل گیا۔ پھر منافقین لوگوں سے ہی کہتے ہیں کہ تم جنگ میں نہ جانا، مارے جاؤ گے،
نے کہا کہ انہیں کیا معلوم کہ موت کسے کہتے ہیں اور حیات کیا ہے؟ حیات بے شرف کا نام موت ہے اور مرگ باشرف در حقیقت زندگی ہے۔ جسے اس طرح مرگ باشرف ہو جائے اسے مردہ کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو زندہ ہیں۔ مطلب قرآن میں یہ کہا گیا کہ یہ دیکھو وہ لوگ زندہ ہیں جو اس طرح جو ہے وہ شہید ہوئے راہ حق میں، اور انہیں مردہ نہ کہو اور ان کو رزق حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ قانون مکافات عمل کے تحت یہ خدا کا جو ہے وہ قانون ہے، اس کے تحت جو ہے ان کو رزق ملتا ہے جس کا اندازہ نہیں ہے۔ پھر مومنین کی شان یہ ہے کہ جب ان سے لوگ کہتے ہیں کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی تیاریاں کر رکھی ہیں تو اس سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ نعمت خداوندی سے جھولیاں بھر بھر کر لوٹتے ہیں۔ تو خوف تو شیطان کا پیدا کردہ ہوتا ہے، یعنی کہ خدا جو ہے وہ آپ کو نعمتیں دے رہا ہے، آپ جھولیاں بھر لے، لیکن خوف جو ہے وہ شیطان کی طرف سے جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ شیطان کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، شیطان کوئی الگ سے کوئی فزیکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کے اندر ہی جو قوتیں ہیں، تخریبی قوتیں ہیں، وہ اس کو اس طرف مائل کرتی ہیں جو شیطانی قوتیں کہلاتی ہیں۔ اور اس طرح سے الگ سے کوئی ہیولا، کوئی ایسی چیز جو ہے وہ آپ کہیں کہ وہ ہو تو وہ چیز نہیں ہے۔ یہ انسان کے اندر ہی یہ چیزیں، اچھائی بھی موجود ہے، برائی بھی موجود ہے، اور یہ فورسز جو ہے نا انسان کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اچھے طریقے سے استعمال کریں گے ان فورسز کو تو آپ نعمتیں جو ہیں وہ خدا کی آپ پر نازل ہوں گی، اور اگر آپ اس کو اچھا استعمال نہیں کریں گے تو یہی جو قوت بدی قوت جو ہوتی ہے وہ آپ کے اندر جو ہے جسے آپ شیطان قرآن نے کہا ہے، تو وہ اندر آپ کے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا جنگ احد کے حوالے سے کہ جو آیات آئی اور جس میں یہ سارا ذکر ہوا، پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ جہاد، قتال اور جنگ، یہ موضوعات جو ہیں وہ آگے آئیں گے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ مزید جو ہے وہ قرآن کریم میں کس چیز کا کہاں ذکر ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔